الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال الله تعالى في كلامه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آکھی سونے نو آئے نی جے تیرا گزر ہوئے. آکھی سونے نو آئے نی جے تیرا گزر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے. دیوانوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے. شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے. شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ بے حد مہربان رحیم کریم ہے. اتنا ہی وہ بے نیاز بھی ہے.
اس کریم مالک کی حمد و ثنا، صاحب لولاک، حشر کے دولہا، امام الانبیاء سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور جان جانا فداکا ابی و امی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سرور فلاح میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد محرم الحرام اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، تیسرا جمعہ ہے اس کا۔ خالق حسن و ادا جل وعلا شانہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ مالک کا پیغام ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، پوری انسانیت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی خاص وقت کے لیے حکم نہیں تھا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بالکل بے نیاز کہتا ہے گمان نہ کرنا، لا تحسبن اللہ، کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ وہ بے خبر ہے، غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالموں جو کچھ تم کرتے ہو نا، تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے استبداد سے، جبر و ستم سے، ظلم سے بے نیاز، بے خبر نہیں ہے۔ یہ آج کے ہوں، پہلے کے ہوں کہ بعد والے ہوں، قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ ظالموں ان بطش ربک لشدید، جان لو کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جب وہ گرفت فرماتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا، کوئی سہارا بالکل نہیں۔ دوسرے مقام پہ مالک کائنات نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں دیکھ لو گے، جان لو گے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، پانسا کیسے پلٹتا ہے، ان قریب جان لو گے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح، لیکن ایک دن اپنے ظلم کا بدلہ دینا۔ اور یہی وہ بات ہے جو امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں تمام شہادتوں کے بعد جب خود میدان کربلا میں اترنے کے لیے سوار ہوئے، میدان میں گئے، آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ کا یہ جملہ تھا، فرمایا ظالموں اس وقت کی فکر کرو جب حشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت سجی ہوگی، اور میرے نانا شافع روز جزا، شفیع معظم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے خون ناحق، میری آل اولاد کے خون ناحق اور ان شہداء کے خون کا جب اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آئیں گے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اس وقت کو یاد کرو، وہ دن آنے والا ہے، شفیع محشر جب خود اللہ کی عدالت میں اپنے نواسے، اپنی آل اولاد کے خون کا، خون ناحق کا جب
مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ کوفہ کی پوری دھرتی میں ہزاروں کوفیوں میں ایک تھا وہ جوان جس کے بخت نے اس کی ساتھ دیا، مقدر جاگا، نصیب جاگا، جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی، رنگ زرد پڑ گیا، بڑا جنگجو بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، کئی جنگیں لڑ چکا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوفہ کی سرزمین میں ایک حسینی نظر آیا، اس کا نام جناب حضرت حر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی یزیدی تھے اور ایک حسینی تھا جس کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی مصعب کہنے لگا، بھائی جان کوئی پہلی جنگ تو نہیں ہے، یہ پہلا معرکہ تو نہیں ہے، آپ کا رنگ اڑا جا رہا ہے، پسینے چھوٹ گئے ہیں، جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، آپ تو بڑے دلیر، بڑے جوان، بڑے جنگجو بہادر ہیں، کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جنگ کون سی جنگ ہے؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ جنت اپنی طرف بلا رہی ہے، دوزخ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایک طرف یزید پلید ہے، دوسری طرف پاک حسین ہے۔ سوچتے کیا ہو؟ گھوڑا دوڑایا، امام علی بارگاہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں ہی ہو رہی ہوں، میں نے روکا تھا، میں ہی مجرم ہوں، لیکن معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے پتہ ہے جس دروازے پہ آگوں کریموں کا دروازہ ہے، سخیوں کا دروازہ ہے، مہربان کا دروازہ ہے، سائل کو مایوس نہیں کیا جاتا ہے، نا امید نہیں لٹایا جاتا ہے، اور بھی کرم کی بھیک لینے آ گیا ہے، معافی کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت بھرے اپنے کریمانہ انداز میں کہا، مبارک ہو اور کہ تم آ گئے ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، حسین نے تجھے معاف کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس پہ حسین ناراض ہوگا امام الانبیاء بھی ناراض ہوں گے، امام الانبیاء ناراض ہوں گے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی ناراض ہوگی۔ جس سے حسین پاک راضی ہوگا، سجر الانبیاء بھی راضی ہوں گے، رب کائنات بھی راضی ہوگا۔ جو ان کی دشمنی میں، ان کی عداوت میں، ان کے بغض میں مرے گا تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، کفر کی موت مرا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی۔ آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں، یزید چنگا ہے، تھوڑا آگے چلے نا، یہ تو میدان کربلا ہے، ابھی واپس آتے ہیں، اس کی خباثتوں، اس کی شرارتوں، اس کے ظلم، اس کی استبداد کی داستان کوئی کربلا تک ختم نہیں ہوئی۔ جس کو اپنے راہ کی رکاوٹ سمجھتا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہٹ جائیں گے تو مجھے بے راہ روی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہن بھائی کی شادی، شراب، جوا، بدکاری عام ہو گئی، نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئی، لیکن یہاں تک بھی بد باطن کا ابھی تک جی بھرا نہیں ہے۔ 63-61 کی بات ہے، 63 ہجری میں مدینہ الرسول پہ مسلم بن عقبہ کی کارکردگی میں 12,000 یا 22,000 کا لشکر دے کر یزید نے بھیجا۔ تو یزید کو پتہ نہیں، لانتی نے کیا تو سارا خود ہے۔ مسلم بن عقبہ کو
12,000 یا 22,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی ہے، جہاں پہ 700 صحابہ پاک شہید ہوئے۔ صحابہ 700 صحابہ، دیگر مدینے کے باشندوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ شہید ہوئے۔ ابھی بھی وہ، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس ناپاک یزیدی لشکر کے گھوڑے بندھے رہے۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ 3 دن گھوڑے بندھے، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی مسجد نبوی میں 3 دن تک۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل بن کر، مجنون بن کر مسجد میں ٹھہرے رہے۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا تھا وقت کون سا آ گیا، کس نماز کا وقت ہے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کے مزار اقدس سے مجھے آذان کی آواز آتی، مجھے پتہ چلتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی نماز ادا کر لیتا۔ یہاں بھی اس کی بد باطنی، اسلام دشمنی، اس کا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر مکہ معظمہ پہ حملہ کرا دیا۔ یہ راستے میں یہ امیر لشکر مر گیا، دوسرا مقرر ہوا۔ حرم پاک، اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف، منجنیق سے پتہ نہیں پتھر پھینکنے والی، دور سے مار کرنے والی، سخت مار کرنے والی منجنیق سے پتھر پھینک پھینک کر حرم کعبہ کو، در و دیوار کو زخمی کر دیا گیا۔ حرم کعبۃ اللہ ان کی سنگ باریوں سے بھر گیا۔ ابھی بھی ظلم اپنی انتہا کو نہیں پہنچا، غلاف کعبہ کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی بیت اللہ، غلاف کعبہ بھی جل گیا جس میں وہ سینگ تھے اس دمبے کے جو سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ نے جو بھیجا تھا فدیہ، اس کے سینگ تھے بیت اللہ میں، وہ بھی جل گئے، اور کئی دن تک بیت اللہ ننگا رہا، غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ اور اس کے بعد ابھی کہتے ظلم، تو مدینہ الرسول میں 10,000 سے زیادہ قتل و غارق کرنے کے بعد باقیوں کو قیدی بنایا گیا، اور یہ مستند روایات سے جو ان بچوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں، جو بدکاریاں، جو زبان پہ بھی نہیں لا جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ وہ پھر کیا گیا۔ ابھی یہ حرم مکہ پہ، مکہ والوں پہ ابھی تک ظلم جاری تھا، جنگ جاری تھی، قتل و غارت ہو رہی تھی کہ ہمس میں، شہر ہمس میں 39 سال کی عمر میں یہ ناپاک جسم یزید ملعون لعنتی 39 سال کی عمر میں شہر ہمس میں کلنج کے مرض سے تڑپٹا ہوا مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شامیوں، کوفیوں، تمہارا طاغوت مر گیا ہے۔ اب یہ خائب و خاصر واپس چلے گئے۔ یہ 63 ہجری کی بات ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پورا واقعہ بیان کرنا وقت بھی نہیں ہے، میری ہمت بھی نہیں ہے۔ شہادت کے بعد عمر مبارک آپ کی جمعہ کا دن تھا، 61 ہجری تھی۔ امام علی مقام کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن آپ کی عمر مبارک تھی، 61 ہجری تھی۔ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60 ہجری آئی، آگے ہجری ختم ہونے لگی، 61 کا آغاز ہونے لگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بے نیاز ابو ہریرہ تو اس سے دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، 61 ہجری کا سورج مجھے نظر نہ آئے، اس سے پہلے مجھے دنیا سے لے جاؤ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا تھا 61 ہجری جب ہوگا تو بچے کی حکومت ہوگی، جو اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوگا زبان رسالت مآب سے سیدنا ابو ہریرہ سن چکے تھے، آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ شہادت کے بعد جو ہوا مختصر سا خاکہ سنا ہے آپ نے، خیموں کو پھر جلایا گیا، چادریں چھینی گئی، جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، عزت، حیا، پاک دامنی، جس کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ سورج بھی جب اس کاشانہ سے گزرنے لگتا ہے تو کہتا ادب کے سانچے میں ڈل جاتا ہے، جس کا کبھی کسی نے بال تک نہ دیکھا تھا، وہ سید النساء کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا، شہر بانو، دیگر وہ مقدس باحیا ان کے بارے میں کہتے ہیں، جب آپ کا وقت وصال آیا نا، سید النساء فاطمہ الزہرا، کس سے سنتے ہیں نا، حقائق سن کر سبق بھی حاصل کریں، حقائق کی دنیا میں آئے کوئی سبق بھی سیکھے۔ سید النساء کا وقت وصال آ گیا، حضور کی لخت جگر، حضور کی بیٹی کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، پریشان ہو، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی یہ بیوی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی آپ تو حضور کی لخت جگر ہے، شیر خدا کی بیوی ہیں، حسن و حسین کی ماں ہیں، آپ تو سید النساء ہیں، آپ کو پریشان ہو رہی ہے، میں ایک بات مجھے غم زدہ کیے جا رہی ہے، پریشان کیے جا رہی ہے کہ سیدہ کی زندگی میں اس کا بال بھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جب جنازہ اٹھے تو سیدہ کے جسم پر کسی کے نظر نہ پڑ جائے، جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، بس یہ تھوڑا سا غم پریشانی لگی ہے۔ اسماء نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ کہ لکڑیاں باندھ کر اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، وہ انتظام ہو سکتا ہے کہ آپ کا جب جنازہ مبارک اٹھے تو چارپائی سے لکڑیاں باندھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تاکہ سیدہ کے جسم پر بھی کسی کے نظر نہ پڑ جائے۔ بیٹیاں والوں، بہن والوں، یہ سیدہ کا سبق اپنے گھر میں یہ کس نے جاری کرنا ہے؟ حیا کے دامن کو کس نے تھامنا ہے؟ آج جو بے حیائی، عریانی، فحاشی جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، کس کس انداز میں مسلمانوں کو، نئی نسل کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی بیٹی اور بیٹوں کو کس طرح سے اس بے حیائی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، اس سے بچنے کا واحد راستہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے اور دہلیز سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ خیمے بھی جلے، چادر بھی کھلے، آنکھوں کے سامنے۔ میں کہا امتحان اس قدر، اتنا بڑا امتحان بے نیاز نے لیا ہے، لیکن
اثر تھا نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا، حضور کی دعا کا اثر تھا۔ پوچھتے ہیں یہ کربلا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے جس کی ابتدا تھی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جس کی انتہا تھی کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ آقا علیہ السلام فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اسماعیل علیہ السلام جد امجد جن کی اولاد سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ رب نے وہاں پہ ذبیحہ بھیج کر، فدیہ بھیج کر بچایا تھا، لیکن یہاں کربلا کے لیے مصطفیٰ نے خود دعا کی ہے، یا اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا، صبر و رضا کا پیکر بن کر، جرأت و استقلال کا مجسمہ، بہادری کا کوہ گراں امام علی مقام، اور پورا خاندان ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم نازنی کو روندا بھی گیا ہو، ملعون خولی نے سر اقدس کو تن سے جدا بھی کیا ہو، باقی شہداء کے سروں کو بھی اتارا ہو، نیزوں پہ لگایا ہو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو سر اقدس آگے آگے، ان سید زادوں اور سید زادیوں کو، مالک یہ تیری بے نیازی، تیرا حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ آج نبی رحمت علیہ السلام کا خانوادہ، سید زادے سید زادیاں آج کس طرح جکڑے ہوئے سواریوں پہ بندھے ہوئے سوار کیے جا رہے ہیں۔ قافلہ چلتا جا رہا ہے، قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ راستے میں پڑاؤ کیا ہے، رات کو رکے، پڑاؤ کی، اچانک جو نظر پڑی، دیکھا سامنے پتھر پہ قلم سے لکھا جا رہا ہے، لکھنے والا نظر نہیں آ رہا، موٹا سا لکھا جا رہا ہے، اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ قوم، وہ امت امید رکھتی ہے قیامت کے دن اس کے نانا جان کی شفاعت کا جس نے امام علی مقام کو شہید کیا؟ اترجو امتن، اترجو امتن، کیا وہ امید رکھتی ہے قتلت حسین جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے؟ شفاعت جدی یوم الحساب، کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی وہ امید رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھیں نہ کھلی۔ راستے میں دائر آ گیا، کنیسہ آ گیا، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے، دائر آ گیا، لیکن اللہ کے یہ اپنے فیصلے ہیں، یہ رب کا اپنا نظام ہے، جس کو وہ چاہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کا وہ سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر بھی، آقا کی مٹھی میں کنکریاں بند کلمہ پڑھتی دیکھ کر بھی، اور چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی، جن کو پھر بھی ہدایت نہ ملی، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ تھا تو وہ راہب، تھا تو وہ عیسائی، ان کا بڑا عالم تھا، راہب تھا، لیکن اس کی نظر جو پڑی، اس نے دیکھا یہ رم جھم جو رحمت کی ہو رہی ہے، رحمت، انوار، تجلیات، یہ نور جو برس رہا ہے آسمان سے، اس کی اماجگاہ کون سی ہے؟ جو نظر پڑی تو دیکھا قافلے میں ایک سر اقدس ہے جس پہ انوار و تجلیات برس رہی ہیں، نور اور رحمت کی رم جم ہو رہی ہے۔ راہب نکلا، قافلے والوں سے کہا
ایک رات کے لیے یہ سر مجھے امانتاً دے دو، قیمتاً دے دو، صبح واپس لے لینا، واہ تیرا مقدر۔ لیکن یہ دنیا کے لالچی کتے جنہوں نے دنیا کی لالچ میں سب کچھ کیا تھا، 80,000 درہم میں ایک رات کے لیے راہب نے، جب حضرت عشق آ جاتا ہے نا، جب محبت دل میں اتر جاتی ہے، پھر کائنات کی کوئی چیز کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر یار کا جلوہ، یار کا حسن، یار کی اداؤں پہ مر مٹنا، یہی اس کی کمال بندگی ہوتی ہے، یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ 80,000 درہم دے کر ایک رات کے لیے راہب نے سر اقدس لیا، صاف کیا، معطر کیا، خوشبوئیں لگائی، سامنے رکھا، ساری رات نظارے کرتا رہا۔ اور لبھائے اقدس کو جس کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، وہ نورانی پیشانی جس کو آقا چوما کرتے تھے، رات بھر یہ نظارے ہوتے رہے، لیکن رات ایسے گزر نہ گئی، تقدیر کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کو نعمت ایمان عطا کر دی۔ عیسائی تھا، پادری تھا، راہب تھا، ان کا بڑا تھا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس اس انوار و تجلیات، اس نور کی رم جم کو دیکھ کر کہ یہ کٹا ہوا سر اقدس بھی تن سے جدا ہے، لیکن اللہ کا نور کتنا برس رہا ہے، رحمت کتنی اتر رہی ہے، انوار و تجلیات کتنی برس رہی ہے، اللہ نے ایمان کی نعمت اس کو عطا کر دی۔ قدرت کے فیصلے کہتے اگلی رات جو آئی، قافلے نے یہاں سے پڑاؤ کوچ کیا، دنیا کے لالچی تھے نا، 80,000 درہم لیا، جب بانٹنے لگے مالک نے، قدرت نے وہ ساری ٹھکریاں کر دی۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ کربلا آقا دو جہاں علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا، فرمایا کہ میرے حسین کے بدلے میں اللہ 70,000 بدبختوں کو واصل جہنم کرے گا۔ 70,000 شقی، انتقام بھی لیا جائے گا۔ قدرت ابھی قدرت دیکھ رہی ہے، ابھی بے نیازی کی شان دکھا رہی ہے۔ قافلہ چل رہا ہے، اگلا پڑاؤ کوفہ کے قریب ہوا، رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، قافلہ اترا، سید زادے سید زادیاں بھی اتری اللہ کی عبادت میں۔ یہ بھی تو عبادت ہے نا، اس کی لذت ہو جانے نا، خون کے ٹکڑے دے کر، جگر کے ٹکڑے دے کر، سارے ظلم سہ کر، سارا سب کچھ قربان کر کے، اپنے ساتھ بھی جو معاملہ ہو رہا ہے، پھر بھی کریم رب کی بارگاہ میں مناجات ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، مالک تو ناراض نہ ہو جائے۔ نعت خوان پڑھتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا صرف کربلا والوں نے کیا۔ یہ میرا ماہی دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پا، یہ میرا ماہی دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یار جی میں راضی ہوئے، اولاد لے کے راضی ہوئے، وطن سے بے وطن کر کے راضی ہو، خیمے جلا کر وہ راضی ہو، وہ سر اٹھلوا کر راضی ہو، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر وہ راضی ہو، بیڑیاں ڈلوا کر وہ راضی ہو، رسیوں سے باندھ کر سواریوں پہ سوار کرنے پہ وہ راضی ہو، وہ بھوک دیکھ کر راضی ہو، وہ پیاس دیکھ کر راضی ہو، ننھے علی اصغر کو کربلا کی سرزمین پہ۔ آج بھی کچھ بد باطنوں کو ابھی تک خیال نہ آیا، کہتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کا پانی بند ہوا، لیکن یہ نہ دیکھا، یہ نہ سوچا کہ لب حسین
پانی کو نہ ترستا تھا، پانی ترستا تھا لب حسین کے لیے. یاد رکھ، حسین پانی کے لیے لب ہے حسین نہ ترستے تھے، پانی ترستا تھا لب حسین سے مس کرنے کے لیے. زہر مقدر کے حسین کے لب سے مجھے مس مل جائے. پانی کی بات کرتے، خیموں میں پڑاؤ ہے، زمین پہ بستر لگے ہوئے ہیں کربلا والوں کے، زمین پہ بستر لگے ہوئے ہیں کون و مکان کے مالک کے، خان وادے کے، زمین پہ. لیکن ایک ہے جس کو زمین پر لٹایا نہیں جا رہا ہے، باقی سب زمین پہ. ایک وہ معصوم ہے 6 ماہ کا جس کو سیدنا علی اصغر، اللہ تو ایسے راضی ہے، ننھے علی اصغر کی قربانی بھی پیش کر کے امام علی مقام تیری رضا کا طلبگار ہے. کربلا کے میدان میں اس کو زمین پہ نہیں سلایا جا رہا ہے، اس کو زمین پہ لٹایا نہیں جا رہا ہے. کبھی اپنی ماں کی گود میں، کبھی اپنے پھوپھی کی گود میں، کبھی اپنے بھائی کے ہاتھوں میں، کبھی اپنے بابا کے کلاموں میں، کبھی کسی کی گود میں، کسی کی آغوش میں، کسی کے ہاتھوں میں. جب تھک گئے، نڈال ہو گئے، آخری رات آ گئی 10 محرم کی، نڈال بھی ہو گئے، بھوک پیاس جب آخری انجام کو پہنچنے والی، اب ہاتھوں میں سکت نہ رہی اٹھانے کی، اب جولی دینے کی، لوریاں دینے کی. اب کہتے ہیں لکڑیاں باندھ کر، اس کے ساتھ چادر باندھ کر امام علی اصغر کو اس میں جھولے میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ایسا نہ ہو، اب یہ امتحان کا وقت آیا ہے تو اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں سے زمزم نکل سکتا ہے، علی اصغر کی کئی ایڈیاں لگ جائیں زمزم نہ نکل ہے. رب کی جو رضا ہے آج اس حسین اس پہ راضی. حسین چاہتا نہ تھا، جتنے طریقے تھے سارے کے سارے، آج بے نیاز کے امتحان پہ اس کی رضا پہ حسین راضی تھا. کیا ہاتھ اٹھے حسین کے بارش نہ بس سکتی تھی؟ کیا ہاتھ اٹھے حسین کے تو کیا فرات قدم چومنے کو نہ آ جاتی، زمین سے چشمے نہ نکل آتے؟ لیکن آج امام علی مقام چاہتا تھا کہ ساری عظمت اس گھر کے لیے ہے. نانا سید الانبیاء ہے، ماں سیدۃ النساء ہے، باپ سید الاولیاء ہے، بھائی بھی شہید ہے، سید المصلحین ہے، اور خود سید الشہداء بننے والے. ساری عظمتیں، ساری شانیں اللہ نے اس گھر میں اکٹھی کر دی ہے. کوفہ قریب آ گیا، آخری پڑاؤ تھا، یہ آخری پڑاؤ تھا جہاں کوفہ آنے والا تھا. رات کا اندھیرا چھا گیا. کوفے والوں نے، یزیدی تو اپنے اس جشن میں تھے، سرمستیوں میں تھے، دنیا کے انعام کے لالچ میں تھے. ابھی ہمیں دنیا کا انعام ملے گا، لالچ ملے گا، دنیا کی دولت ملے گی، واہ واہ ملے گی، لیکن تجھے کیا پتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ. دمشق شہر گزرا، جب قافلہ دمشق شہر سے جب قافلہ گزر رہا تھا، ایک مکان کی چھت پہ قرآن کا قاری پڑھ رہا تھا. اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ کتنا عجیب ہے. سر حسین سے آواز آ رہی تھی، قاری قرآن پڑھ رہا تھا. اصحاب کہف و رقیم کا عجیب تھا کہ سر حسین سر نیزے پہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے. ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجب، پڑاؤ ڈالا، رات کی تاریکی چھائی، اندھیرا چھایا، رات کا پچھلا پیر آ گیا، بوڑھی اماں ہے، بوڑھی ماں، عمر رسیدہ، ہامتی کامتی، نقاب کیا ہوا، پردہ ڈالا ہوا۔ یہ وہ نہیں ہے جو فیشنی آج کل کا، یہ نہیں تھا وہ، یہ تو فیشن، یہ فیشن ہے، یہ نقاب نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ فیشن داری ہو رہی ہے، یہ تو دعوت دی جا رہی ہے۔ ہاں جی، یاد رکھ لو، یہ حیا والا وہ پردہ نہیں ہے۔ دروازے پہ آئی، سیدہ سے عرض کی آنے کی اجازت ہے؟ اجازت؟ اماں رات کے وقت میں؟ کون؟ اس ستم رسیدہ قافلے کے پاس ماں نے اپنی داستان شروع کی، روتی ہوئی، آنسو بہاتے ہوئے، کہا کہ ایک وقت وہ تھا میں سیدۃ النساء کی نوکرانی تھی، ان کے گھر کی نوکرانی تھی، کنیز تھی سیدہ کی، اور یہ زمانے کی بات ہے، ایک ننھی شہزادی ان کی گود میں کھیلا کرتی تھی، میں ان کو اپنے ہاتھوں پہ کھلایا کرتی تھی، جس کا نام تھا سیدہ زینب، نام تھا۔ اس زمانے کی بات ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج سیدزادے سیدزادیوں کا پڑاؤ پڑا ہے، تو یہ تھوڑا سا عقیدت و محبت سے یہ کچھ کھانا دانا لے کر حاضر قبول کر لے۔ کہا کہ وہ میں کنیز اس گھر کی بات ہے، اس زمانے کی جب اس کے گھر کی نوکرانی تھی، سیدہ کے گھر میں ایک شہزادی تھی، نام زینب تھا، کہا وہ میں ہی تو زینب ہوں، وہ میں ہی تو زینب ہوں، میں ہی تو وہ زینب ہوں۔ جب کہا میں ہی وہ زینب ہوں، میں نے ایک آہ لی، روح پرواز کر دی۔ عشق و مستی کی دنیا میں ایک اور شہید وفا جو ہے اپنی جان دے گئی، لیکن آج وقت ختم ہو گیا۔ میں بھی انشاءاللہ آگے خیال تھا آج بات مکمل ہو جائے، لیکن شاید اگلا جمعہ اس سے آگے والا حصہ عرض کروں، لیکن کچھ باتیں اس سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب التجا کا، دعا کا وقت ہے۔ یوم آزادی پاکستان 14 اگست، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیات پڑھی میں نے بتایا کہ اس کا کوئی شان نزول ہے، وہ صحابہ نہیں تھے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ ظالموں کو پیغام دینے کے لیے میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے۔ قیامت تک کے لیے خدا کا یہ جو ظلم کر رہے ہو یاد رکھ لو، ایک ایک کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا۔ جو غریب کا نوالہ چھینا ہے، غریبوں کے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، جو تھل میں بچے تل ملا رہے ہیں، آہوں سسکیوں میں جان دے رہے ہیں، تمہیں ایک ایک کا بدلہ کل قیامت کا دینا ہوگا۔ اگلا حصہ جب بیان کروں گا تو واضح ہو جائے گا کہ کربلا کے اس میدان میں یزیدی اترنے والے نے جب رب کائنات کی گرفت ہوئی تو ان کا انجام کیا ہوا، ان بدبختوں کا، ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں وقت ہے اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا لو، جب خود پہ بنتی ہے پھر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارحموا من فی الارض،
यरहमुका मन फिस समा में तफसीर में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। इरहमू मन फिल अर्द, यरहमुका मन फिस समा, आज ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, अर्श वाला तुझ पे रहम करेगा। आज तुम्हारे हाथ में था, कल था, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें जुल्म का हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला फिर से मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमाए, अमन वाला बनाए, क़यामत तक, सुबह क़यामत तक ये शाद रहे, ये आबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहे, पाइंदा रहे, इसके मकी हमेशा शाद व आबाद रहे, क़यामत तक ये हुजूर के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान अल्लाह इसको अमन का गहवारा बनाए, अल्लाह हमेशा इसको आबाद रखे। वमा तौफीकी